ویلکم بیک۔ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج اوبویسلی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوئے ہیں۔ ان کے وزیر دفاع، ان کے آرمی چیف اور متعدد اعلیٰ کمانڈرز بھی شہید ہو گئے ہیں اس حملے کے اندر۔ اور ہم ایران میں تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے اندر آپ کو بہت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، اوبویسلی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عراق میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جو روزے ہیں، وہاں پر ریڈ لائٹس جو ہیں وہ آن کر دی گئی ہیں، جس کو اوبویسلی انقلاب کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اب ظاہر ہے ایک جو بیان آیا ہے اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی شہید کے لیے ان کو جان سے مارنے کے لیے، ان کی رجیم چینج کرنے کے لیے کوششیں تو آج کی نہیں بلکہ کئی سالوں کی جاری تھیں۔ اور آج امریکہ اور اسرائیل کی جو کوشش تھی، جو باقاعدہ طور پہ سی آئی اے کے سرویلنس کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آئی ہے، اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ عمل جو ہے وہ ممکن ہو پایا ہے۔ ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے بے گناہ شہری جو ہیں وہ ان حملوں کے اندر مارے گئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ پہلا جو گرل سکول پہ حملہ کیا گیا تھا اس میں معصوم بچوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اور یہ حملے بھی کیا اب رک جائیں گے؟ کیا یہی ایک مقصد تھا؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے، کیونکہ ایران کے اگر آپ دیکھیں جو یو این میں بھی مستقل مندوب ہیں، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ یہی بیان آیا ہے کہ یہ زبردستی یہاں پر رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ کس طریقے سے نئی حکومت آتی ہے یا عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کمیٹی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بنا دی گئی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کا سکسیسر کون ہوگا، ان کے بعد جو ہے وہ کون آئے گا، ان تمام چیزوں کے حوالے سے اوبویسلی فیصلے بھی ہوں گے۔ لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی پوزیشن بہتر کر چکا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایران تو آلریڈی مذاکراتی ٹیبل پہ موجود تھا۔ عمان میں مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا، عمان کی ہی ثالثی کے اندر ہوا، جنیوا کے اندر دوسرا راؤنڈ ہو رہا تھا اور اس میں کافی پیش رفت نظر آ رہی تھی کیونکہ یہی بیانات دونوں اطراف سے دیے جا رہے تھے۔ اور پچھلے برس بھی اسی طریقے سے ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا تھا جب ایران پہ حملہ کر دیا تھا۔ یہ جو مقصد ہے مذاکرات کرنا، مذاکرات میں بزی رکھنا اور پھر بعد میں حملہ کر دینا، کیا یہ روش اب تبدیل ہو جائے گی؟ کیا واقعی یہ مذاکرات سنجیدگی سے ہو جائیں گے؟ کیا ایران کے جو کنسرنز ہیں، ریزرویشنز ہیں، اب ان کو خاطر میں رکھا جائے گا یا پھر سے وہی راگ الاپا جائے گا کہ ایران کا نہ صرف نیوکلیئر پروگرام بلکہ میسائل ٹیکنالوجی پہ بھی قدغن لگانی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی پہ بھی قدغن لگانی ہے، اور جو ایران کا بڑھتا ہوا ریجن میں انفلوئنس ہے، جو پراکسیز کے ذریعے جس پہ اسرائیل کے بڑے ریزرویشنز بھی آئے تھے کہ اس کو ہم نے کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اور ایران آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ بند ہے اور اس سے اوبویسلی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اور زیادہ مشکلات تقریباً تمام ہی ممالک کے لیے کھڑی ہوتی بھی دکھائی دیں گی۔ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می آن ورلڈ ویو۔ Thank you for having me. تھینک یو۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اب اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غم ہے، غصہ ہے، جہاں جہاں پہ لوگ بسیں ہیں اور آیت اللہ علی خامنائی شہید سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ ایک شہادت ہونے کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں ایران کے ساتھ بات کرنے کی؟ کیا صرف انہی کو راستے سے ہٹانا مقصد تھا ان حملوں کا؟ نہیں، مقصد تو انہوں نے بہت ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار مقصد ظاہر کر دیا ہے، اور مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ اور اسرائیل کا مقصد کیا ہے، امریکہ کا مقصد کیا ہے، کہ وہ ایک ہی مقصد ہے، لیکن اسرائیل نے اس کو کوئی لگی لپٹی پہلے بھی نہیں رکھی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ جو اس کو پورے خطے میں جو اس کے سامنے اس کو نظر اس کو ذرا آنکھیں دکھلائے، اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے۔ اسرائیل کا یہ ہے، کیونکہ پورے خطے میں دیکھ لیں کہ بشار الاسد نے تھوڑی سی کبھی نظر دکھلا دیتے تھے اور کبھی کبھی ریزسٹنس دکھلا دیتے تھے، ان کو راستوں سے ہٹایا گیا۔ واقعی لبنان میں راستے سے ہٹایا گیا اس حکومت کو، ابھی اپنے مطلب کے حکومت کو لایا گیا ہے وہاں۔ اسی طرح ریزسٹنس پراکسی، آپ ساروں کو پتا ہے کہ پراکسی کو انہوں نے ادموا کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اور آج کی شہادت جو ہے اس پہ ظاہر ہے دل ملال، ساروں کا جو ملال ہے وہ اس کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
जो कि रहबर की शहादत हुई है आज, बिल्कुल। और उसमें उसकी वजह से जो उनके मकासद थे वो तजिए के मुताबिक वो मकासद और दूर चले गए। ये ट्रू। हमें इसका इल्म है कि अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी कुव्वत लाके खड़ी कर दी है ईरान के सामने इजराइल की मदद के लिए। वो ये भी हमें इसका इल्म है, ये भी हमें इसका इल्म है कि अमेरिका की अस्करी कुव्वत दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है, और उसके सामने एक छोटी कुव्वत जो कि $30 बिलियन जिसका खर्चा आता है, बजट है अपनी अस्करी सलाहियतों को बढ़ाने में या रखने में, और उसके मद्दे मुकाबले 900 बिलियन की एक बहुत बड़ी फौज जिसका कि 60-61% ईरान के सामने लाके खड़ा कर दिया है। एक चीज जो वो जहन में नहीं रखी, जो कि अमेरिका की मिस कैलकुलेशन जैसे अक्सर हो जाती है, मिस कैलकुलेशन अमेरिका ने जहां जहां रिजीम चेंज करने की कोशिश की, अक्सर उसमें मिस कैलकुलेशन हुई, वहां कयास हुआ, वहां बिल्कुल अफरा तफरी हुई, वहां सिविल वार हुआ। लेकिन रिजीम चेंज से जो हासिल करना चाहते थे वो पूरे तरीके से हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब रिजीम चेंज करना क्यों चाहते हैं, आपके नाजरीन के लिए चंद सेकंड में ये भी बता ज़रूर। दिया जाए। रिजीम चेंज इसलिए करना चाहते हैं कि वहां अपने इन्फ्लुएंस की, अपनी गवर्नमेंट मतलब की लेके आ जाएं। उसमें यह और बात है कि पाकिस्तान के लिए एक और मसला खड़ा हो जाएगा, उस पर बात करते हैं। लेकिन अपने मकसद की जब हुकूमत आ जाएगी तो वो जो रेजिस्टेंस उनको मिलती है, कभी कभार फलस्तीनियों की कोई आवाज बन के उठता है, कभी कभार तो वो ईरान था, और फलस्तीनियों की जो मदद करता था बिल्कुल दामे दरहमे सुखने, वो ईरान था। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले मदम किया। अब वहाँ जिस तरीके से डिकैपिटेशन यानी जिस तरीके से असैसिनेशन शुरू हुई, आज बड़े कलीदी किस्म के ओहदेदारों की वहाँ हुई असैसिनेशन, और सबसे बड़ी बात तो वही है कि पहले ही वॉली में एक रहबर की को असैसिनेट कर दिया, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने बता भी दिया, अपना रोड मैप दोबारा दे दिया, कल तो दिया था उसके मुताबिक हाँ काम जी। किया। आज फिर उन्होंने कह दिया कि ईरान कहता है कि हम इसका जवाब देंगे, जवाब और देंगे। बड़ा सख्त जवाब देंगे जो आप सोच नहीं सकते। तो उसके मद्दे मुकाबल डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इतनी पावर इस्तेमाल करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उनकी पावर उसके सामने है। तो अब सवाल ये पैदा होता है बड़ा कि रिजीम चेंज होने तक, अगर होनी है कि रिजीम चेंज, पहली तो बात है कि रहबर ने इस मामले में अपनी पूरी सक्सेशन अपने जमाने में तैयार करके गए। ये जो 3 रुकनी काउंसिल बनाई गई है, ये बिल्कुल। उनके अपने आर्टिकल, ईरान के आर्टिकल 111 के तहत बनाई गई है। और जिस तरह अभी मैं राफ्ती साहब को सुन रहा था चंद लम्हे पहले, वो बता रहे थे कल नहीं तो परसों रहबर का इंतखाब जो तरीका कार दिया हुआ है उनके पास, उसके मुताबिक हो जाएगा। जी। नजरिए जो हैं और नजरियों को चलाने वाले जो रहबर हैं, उनको आप कितने रहबरों को शहीद दैट्स करेंगे ट्रू। आप? उसमें नजरिए मरते तो नहीं है कभी भी, नजरिए तो जिंदा रहते हैं और सदियों जिंदा रहते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये मिस कैलकुलेशन वो, लेकिन इसके पीछे ग्रेट गेम भी है जो जिसको के समझने में जरा दिक्कत तो होती है, और उस पर जरूर डिबेट भी हो सकती है। और वो ग्रेट गेम ये है कि इस पूरे खत्ते में ऐसी अफरा तफरी हो कि फ्रेगमेंटेशन हो, लोग आपस में लड़े। आप देखें कि क्या हुआ, ईरान ने जैसा कहा उसने उन मुल्कों के बेसिस पे हमला किया, वो मुल्क भी अब खिलाफ हो गए। पहले भी खैर ज्यादा इतने फेवर में ईरान के नहीं थे, लेकिन अब तो उनके खिलाफ हो गए। वो कहते हैं कि हम भी अपना हक इस्तेमाल करेंगे, और हम पर क्योंकि एक गैर एक इलीगल हमला हुआ है, जी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हुई है, और जाहिर है चार्टर की खिलाफ वर्जी को अगर बड़ी बारीकबीनी से देखा जाए और कानून की अगर बात की जाए, हालांकि कानून को कहाँ पूछते हैं ये बड़ी ताकतें, अमेरिका हो गया और इजराइल हो गया, वो तो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून से बालातर हैं। वो तो अपनी ताकत को कानून समझते हैं, कानून को कानून नहीं समझते। तो लिहाजा लेकिन जब बात आती है ईरान की, तो क्या कहते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मास्टर गेम की बात कर रहा हूँ। तो फिर जो ये ममालिक जिन पर के ये हुआ है, जिन पर के हमला हुआ है, उनके बेसिस पर जो कि हमने मजम्मत की है, जी। पाकिस्तान उसकी मजम्मत की है दर हकीकत कि नहीं, और पाकिस्तान ने इसकी भी मजम्मत की है। हमारे मंदूब जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने ईरान पर भी हमले की मजम्मत की, और ये बिल्कुल। बिल्कुल बैलेंस अप्रोच है, और यही है एक हमारे फीलिंग्स की अक्कासी। क्योंकि जहां जहां हमले हुए हैं
अगर उनको आप कानून की इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की, तो यकीनन उसमें उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। आर्टिकल 2 है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का, उसका जो 4 है उसकी खिलाफ वर्जी तो हुई है, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के मुल्क की। अब उसके जवाब में कल जो बयान आया है यूएई से, कतर से, वो कहा कि जी हम तो अपना हक महफूज रखते हैं अपना जवाब देने का। तो अब वहां तो उनके पास भी साजो सामान है और उनकी मदद के लिए तो अमेरिका पहले से तैयार है। अमेरिका के इन ममालिक के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री ऑलरेडी इनकी है इन एग्रीमेंट्स प्लेस, ऑलरेडी बिल्कुल। मौजूद हैं। सिक्योरिटी की गारंटर इन तमाम ममालिक की जो है वो अमेरिका है। तो इसका मतलब शिद्दत और हिद्दत बढ़ेगी, ईरान पर और क्या हमले मुमकिन करेंगे वो। सूरत हाल आपको बनती हुई नज़र आ रही है रीजन में, और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद ऑब्वियसली जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑयल सप्लाई के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता हो, और इसके हवाले से तो गल्फ़ कंट्रीज़ ने पहले भी वार्न किया था कि ईरान पे हमला मत करें, अगर जवाबी कार्रवाई के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी जाती है तो पूरी दुनिया में ऑयल डिस्ट्रप्शन होगी और जो एक ग्लोबल इकॉनमी है वो मुतासर होगी। नहीं, शुरू तो हो गई ना। वतन अजीज की बिल्कुल। बात करने आज सुबह जब आंख खुली लोगों की तो 8 रुपए का तो फर्क पड़ा हुआ था ना पेट्रोल पे, और इसी तरह डीजल पे भी पड़ा हुआ था। कल हालांकि 15 दिनों के लिए ओबरा ने ये कीमतें फिक्स होती हैं, लेकिन जिस तरह हालात जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि 15 दिन क्या, ये कल दोबारा या परसों दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। खैर उससे कतई नजर पूरी दुनिया में जाहिर है जो इकोनॉमी की सूरत है। एक लम्हे में मैं आता हूँ, जरा मैं उस बात की तकमील चाहता हूँ करने की इजाजत चाहता हूँ कि मैं 30-35 सेकंड में उस बात की मुकम्मल कर लूँ कि ग्रेट गेम में जो फ्रेगमेंटेशन की मैं बात कर रहा था कि जब वहां से दोबारा रिटेलिएशन होगी इन ममालिक से जहां पर के मिसाइल डाले गए हैं ईरान की तरफ से, और ईरान ने तो पहले कह दिया था कि हमारे अगर हम पर हमला होगा तो जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां वहां हम हमले करेंगे। कोई उन्होंने इसमें ढकी छुपी या लगी लिपटी बात नहीं रखी थी। तो वो तो सारा उन्होंने क्या दिया था उसके मुताबिक कर दिखलाया। अब रहा सवाल कि अगर हमला होता है तो फिर फ्रेगमेंटेशन होगी ना। फिर बिल्कुल। आज आप देखें कि दुनिया में इराक में देखे, बाकी जगहों पर देखे, वतन अजीज में देखे कि कहाँ कहाँ जुलूस जलसे निकले हैं कि लोग तो दुखी दिल हैं जाहिर है, तो जुलूस जलसे निकले हैं। तो ये एक किताब है और बड़ी इसमें बड़ी महारत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है ग्रेट गेम के बारे में। और वो है पीटर हॉपकेक का की ठीक किताब है। है ग्रेट गेम, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह बड़ी ताकतें फ्रेगमेंटेशन के लिए वो करती हैं। और उन्होंने मिसाल दी है ब्रिटिश रशिया की इस मामले में। लेकिन इस मामले में मिसाल मेरे सामने जो आ रही है वो अमेरिका, इसराइल और उसके एलाइज, और ईरान के खिलाफ उसके एलाइज, और उसमें प्रॉक्सीज जिस तरह होती हैं और जिस पर तरह इल्ज़ाम है ईरान के लिए कि प्रॉक्सीज जो कि वाकई में बनी भी। और दूसरा यह है कि जिस तरह ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को एक जवाज बना के, हालांकि उसका सॉवरेन राइट है कि 3.7% वो उसको अफजूदगी उसकी करे, जिस तरह की एक्सटर्नल इंटरफियरेंस लाया जाता है, जिस तरह इस किताब में भी उस जमाने का जिक्र है हिस्टोरिकल कि ब्रिटिश और रशिया ने एक्सप्लॉइट किया रीजनल डिविजन्स को। तो ये रीजनल डिविजन्स जो है अरबी और अजमी, उसको डिवाइड करना एक ग्रेट गेम का, मैं तो इस किताब का हवाला दे रहा हूँ और मेरा तजिया भी यही है, उस ग्रेट गेम का एक हिस्सा होता है। और इसी तरह जो इस वक्त तनाजुर है मौजूदा अमेरिका माफ कीजिएगा, अमेरिका इसराइल और जो है, और जिसमें जिसमें जब वो इंटरवीन करते हैं इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, तो जाहिर है टेंशन मजीद और बढ़ेगी। रिजीम की स्टेबिलिटी में शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन जिस ईरान को हम जानते हैं उस ईरान के लोग जब उन पर हमला होता है बाहर के किसी शख्स का, बाहर के किसी फर्द का, तो उसमें वो और गल्वनाइज हो जाते हैं बाकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जनवरी में भी हम देख रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट जो महंगाई से शुरू हुए थे, अवाम की मुश्किलात हैं, हर हुकूमत में हर मुल्क में कहीं ना कहीं ये इश्यूज आते हैं, अवाम की मुश्किलात पे एहतजाज भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर किस तरीके से फॉरेन एलिमेंट उसको एक्सप्लॉइट करता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अब वो जो इकोनॉमी पे आ एहतजाज जाता है। अवाम का महंगाई पे शुरू हुआ था, जब उनको ये पता चला कि इसमें इजराइल या अमेरिकन या कोई भी फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है और वो रिजीम चेंज की तरफ जाना चाहता है, तो हमने देखा था लोगों की सपोर्ट कैसे वापस अपनी
حکومت کے پاس حکومت کے ساتھ چلی گئی تھی. یہ تو ابھی جنوری میں حال ہی میں دیکھا ہے, اور اسی کو اوبیسلی باہر انہوں نے ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش بھی کی. اگین مجھے یہ بتائیے کہ اب ایران, جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا اور ایران نے برملا کہہ بھی دیا تھا کہ جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر وہاں جوابی کارروائی ہوگی. اب اوبیسلی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ابھی سوگ ہے, وہاں پہ تعطیل بھی چل رہی ہے, غم و غصہ عوام کے اندر بھی ہے. ایک پاسبل کوئی ملٹری ایکشن ایران کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان ایران نے تو اس چیز کو اظہار برملا کر دیا ہے نا, اور جب ان پر حملہ ہو رہا ہے, ہم بات کر رہے ہیں وہاں میزائل اور وہاں جہازوں کے سے بم برسائے جا رہے ہیں, اور آج بھی صرف رہبر کے گھر پر کوئی 12 بم بڑے خطرناک قسم کے برسائے, جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بڑے قیمتی قسم کے بمز ہیں, وہ $12 ملین کا بم ہے. تو بہرحال وہ سلسلہ تو ہے, لیکن اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے جون سے لے کے اب تک ایک بڑی کثیر تعداد میسائلز کی بنائی ہے. ان کے پاس وہی اس کی قوت ہے, اور اس صورت میں اور اس سلسلے میں چائنا نے اور رشیا نے جو حصے پرزے چاہیے تھے ان کو وہ خوب ان کو دیے گئے ہیں, اور دن رات ایک کر کے ان کی میزائل فیکٹریوں نے میزائل بنائے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ممالک ہیں گرد نواح کے, یہ 19 کے قریب جو بیسز ہیں امریکنز, وہ سارے کے سارے میڈیم رینج کے میزائلز, اور جو ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہیں, وہ اس کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ناظرین کے لیے یہ میں اظہار کرتا چلوں اس بات کا کہ بحرین جو ہے صرف 200 کلومیٹر ہے, کویت جہاں کے بیس ہے 150 کلومیٹر ہے, اسی طرح قطر 400 کلومیٹر ہے, سعودی عرب 650. تو مقصد یہ ہے کہ سارے پراکسیمیٹی میں ہے, اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ رہبر کی شہادت کا معاملہ ہے, اور دکھی دل کے ساتھ جو آبادیاں ہیں یہاں بحرین کی, تو اس میں تقریباً 55 سے 70% تک کی آبادی جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کی ہے, اور اس میں اسی طریقے سے قطر میں کوئی 20%, اور اسی طریقے سے بحرین میں نے بتا دیا, کویت میں تو کوئی تقریباً 30%. تو وہ جو آبادیاں, حالانکہ ان کے اوپر جو ایک اتھارٹیرین رجیم ہے وہ تو ہے, اس کا کنٹرول یقیناً ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح کے پراکسیز کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر ان میں سے چند لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے, تو وہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہے تو ان کو بھی خطرات لاحق مزید بڑھ جائیں گے. تو ابھی ہوتی اس کی بات نہیں کی میں نے, اور ابھی میں نے جو جاندار ہیں, اور میں اس یمن میں 3.5 سال میں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں, جہاں ان کے اوبیسلی پراکسیز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر زیادہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں. امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ می آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کسی سے جھگڑا نہ کرے اور نہ گالی دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. روزہ دار کے منہ سے آنے والی باس اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. ارشاد باری تعالی الف لام میم. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایران کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے اور پاکستان دوسری طرف اگر دیکھیں تو افغانستان میں اس وقت مصروف نظر آتا ہے. پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی جو بلا اشتعال جارحیت بڑے عرصے سے جاری رہی ہے پاک فوج اس کا بر وقت جواب دے رہی ہے اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاید ڈیلے بھی ہوا لیکن اس کا جواب آپ کو ریاست نے دیا ہے کہ کس طریقے سے باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا رہا افغان طالبان رجیم کو, شواہد فراہم کیے جاتے رہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان سے یہی کہتی رہی کہ جی آپ کے ہاں جو دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے اس کو آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں اور یہ جو دہشت گردی کے نیٹ ورکس پنپ رہے ہیں ان کو روکیں, لیکن اس پہ کارروائی نہیں کی گئی اور ہمیں کارروائی جو ان کی طرف سے نظر آتی ہے تو وہ پاکستان پر حملوں کی صورت میں نظر آتی ہے. تو مؤثر ایک جواب اس وقت پاک فوج کی طرف سے اس کا دیا بھی جا رہا ہے.
جو لیٹسٹ صورتحال ہے، جو اسٹیٹسٹکس کچھ سامنے آئے ہیں آپریشن غضب للحق کے، وہ افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں اس میں، اور 580 سے زائد زخمی ہیں۔ آج جو انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ ہیں وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ غضب للحق کے دوران افغان طالبان کی 182 چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں اور 31 چیک پوسٹیں ایسی ہیں جن پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے 185 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں جو آرمنڈ وہیکلز ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں، اور 46 مقامات کو فضائی کارروائی میں افغانستان کے اندر مؤثر طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے اور یہ کل کی ہے کہ دن کی روشنی میں جو پاکستانی فوج ہے ان کو افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کو آتا دیکھ کر مختلف جو طالبان ہیں وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، فرار ہونے لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کل کی ویڈیو ہے اور یہ آج بہت زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ کس جانب جا سکتی ہے، اور پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ریاست نے جیسے بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے اور آج پھر اسی پہ بات ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے تمام اہداف حاصل نہیں ہو جاتے آپریشن غضب للحق نہیں رکے گا۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ I'm joined by a very distinguished guest, expert on international relations, ڈاکٹر سلمیٰ ملک۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ for joining me on World View۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے افغان طالبان رجیم کے خلاف ان کے جو سرپرستی میں پنپنے والے دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو اہداف کس طرح سے حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جیسے پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے یہ آپریشن جاری رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ سعدیہ، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا جو ویسٹرن فلینک ہے وہ پاکستان کے لیے آج ایک بہت میٹر آف کنسرن ہے۔ ایران میں جو انفارچونیٹ سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ہم سوچیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے، افغانستان کا جو سچویشن ہے، پاکستان نے طالبان ایڈمنسٹریشن کو بارہا یہ اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے جو آتے ہوئے وعدہ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کہ ہم کسی قسم کی بھی ٹیررزم کو اپنے یہاں پنپنے نہیں دیں گے، اور ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سو پاکستان کیپٹ آن انسسٹنگ کہ آپ اس وعدے پہ قائم رہیں اور تاکہ ہم کچھ نہ کر سکیں، بٹ تب سے لے کے اب تک پاکستان کی برداشت تقریباً ختم ہو گئی، اور 2-3 دفعہ جو ہم لوگوں نے ایک لمیٹڈ سٹرائک ان کے ساتھ ہوئی، بٹ اب کھل کے گلوز آف والی جو اپروچ ہے ہمارے سامنے آئی ہے۔ بٹ اس میں جو ٹارگٹس ہیں پاکستان فورسز نے بہت ایکیوٹ اور ایکوریٹ انٹیلیجنس کے ساتھ، جہاں جہاں اس میں ہیومن انٹیل ہے، اس میں سرویلنس ہے، اس میں جو ہر طرح کے انٹیلیجنس سورسز ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا سویلین ڈیمیج جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ جو ایک امریکی بڑے وہ فینسی ٹرم استعمال کرتے ہیں کولیٹرل کا، تو پاکستان ڈز ناٹ وانٹ ٹو ہیو کوٹ اینڈ کوٹ دیٹ کولیٹرل۔ تو ہم جن بھی اہداف کا جو ہے معین کر کے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ وہ سارے ٹارگٹس ہیں جہاں ایکچولی طالبان جو ہیں ہائڈ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی بھی سٹی سینٹر ہے، چاہے وہ کابل ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو، تو وہاں اس لیے اٹیک ہو رہا ہے کیونکہ یہ ٹیررسٹ کی، خاص طور پہ اربن ٹیررزم کا ایک بہت بڑا ڈیلیما ہوتا ہے، خاص طور پہ جب کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو رہے ہوں، کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو سویلین پاپولیشن میں جو ہے اکاموڈیٹ کرتے ہیں تاکہ جو سویلینز ہیں وہ ولنگلی انولنگلی ایک ہاسٹیج شیلڈ بن کے ان کے لیے سامنے آئے۔ سو اگر کوئی بھی اس طرح کا سٹرائک کرنا چاہے تو اس کے سامنے یہ بہت بڑا ڈیلیما ہوگا کہ یہ ایک شہری ایریا ہے، یہاں بہت سویلین پاپولیشن ہے، تو ہم یہاں کیسے سٹرائک کریں۔ بٹ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈرونز ہیں، بہت ایکیوٹ انٹیلیجنس ہے۔ آج جو ایران میں ہوا ہے ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ بنکر سے باہر نکلے اور ان کے ساتھ جو ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے ایکیوٹ اور پریسیجن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اینڈ وہ جو گیدڑ بھپکیاں پاکستان کو طالبان سولجرز وغیرہ دے رہے تھے اور پاکستان کی ٹالرنس کو چیک کر رہے تھے، تو آئی تھنک دس واز دا ٹائم دیٹ پاکستان ہیڈ رن آؤٹ آف آل ٹائپ آف پیشنس ڈسپائٹ ریپیٹڈ وارننگس، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم
اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. پاکستان بالکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان جو ہمارا ایک برادر مسلم ملک ہے، افغان نیشنلز جو کہ پاکستان میں ہمارے بہن بھائیوں کی طرح 30+ سالوں سے یہاں رہے ہیں، بلکہ تقریباً 40 سالوں سے رہے ہیں. بہت سارے افغانز ایسے ہیں جو کہ پیدا ہی پاکستان میں ہوئے تھے، جنہوں نے افغانستان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. بٹ انفارچونیٹلی دا فیکٹ کہ طالبان رجیم نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو جس کے نتیجے میں ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی افغان نیشنلز جو آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی نظر آتے ہیں وہ اسی قسم کی سچویشن فیس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کہیں لوگ ان کو ملک بدر کرنے کی بات کر رہے ہیں، کہیں پر اوبیسلی وہ جو بڑے عرصے سے ایک چیز شاید دبی ہوئی تھی، اتنی ہائی لائٹ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں ہوتی تھی کہ جی ہمارے ہاں کرائمز ہوتے ہیں، اس میں افغان نیشنلز انوالوڈ ہوتے ہیں، اب وہ چیز بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. سو افغان نیشنلز کے لیے نو ڈاؤٹ مشکلات پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر بڑھ رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب NRF کی طرف سے وہاں جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم اس کارروائی کی جو پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے ہم حمایت کرتے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی جو ریزسٹنس کے گروپس بنے ہوئے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. اب آپ کو کیا کوئی ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو مزاحمتی گروپ ہیں، جو اپوزیشن گروپس ہیں یا جو عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہو اور پھر اس رجیم کا ہی کوئی چینج یا تبدیلی ممکن ہو سکے؟ دیکھیں، پاکستان رجیم چینج کے لیے افغانستان میں نہیں لڑ رہا بالکل، لیکن اس کا کوئی پاکستان میں ایفیکٹ جو بھی رجیم وہاں رہی ہے اس کے ساتھ مکمل طور پہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے پاکستان کے لیے افغانستان میں اسٹیبلٹی سب سے فورموسٹ ہے. بالکل افغانستان سٹیبل ہے تو پاکستان سٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ پاپولیشن ہے. پختون ہمارے ایک بہت بڑا جو ہے ایک ایتھنک گروپ ہے جو کہ ان دونوں ممالک میں پایا جاتا ہے، اور کراس بارڈر کنشپ ریلیشن شپس ہیں. تو پاکستان یہ بالکل نہیں چاہتا، ہمارا کوئی امریکہ والا یا اسرائیلی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم اس بہانے رجیم چینج کریں، کیونکہ رجیم چینج بالکل بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. امریکہ اس طرح کے ایڈونچرزم بہت کرتا رہا ہے. کہ پاکستان یہ چاہتا ہے یا پاکستان یہ کر رہا ہے، میں جو کہوں بات ہے، عوام کیونکہ ابھی افغانستان میں ہمیں ایسا کہ عوام بھی اگر چاہتی بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈو وی ہیو اے فیس آف این اپوزیشن. صحیح ہے. وہاں کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے، پولیٹیکل پروسیس ابھی طالبان رجیم نے وہاں کوئی افٹ ہونے نہیں دیا. سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے، جو کہ ایک سیناریو آپ سامنے لا رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں افغانستان ایک سول وار میں سلپ کر جائے گا. اور جب وہ سول وار میں سلپ کرے گا تو اس کے سب سے بڑی ریپرکشن پہلے تو افغان عوام پہ آئے گی، اور اس کی سیکنڈ جو ویو ہے وہ امیجیٹلی پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہوگا، جس میں جو فرسٹ نی جرک ریاکشن ہے وہ یہ ہے کہ افغان نیشنلز اپنے ملک سے بھاگیں گے. اور اب تو ایران کی سچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے، پہلے بھی ایران اتنا ایبزارب نہیں کرتا تھا. تو ان سب کا سب سے پہلا جو سٹاپ اوور ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے. دیٹس اے نیچرل سٹاپ اوور. سو پاکستان جو بڑی مشکل سے افغان ریفیوجیز کو، ایلین افغانز کو، افغان نیشنلز کو ان کے ممالک میں یا اور ممالک میں ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے. ہم لوگوں نے فیز وائز یہ سارا کچھ کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہماری ایفرٹ ہے وہ بالکل ویسٹ جائے گی. ہمارا ایک اور بہت ٹارگیٹڈ ایم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ، چاہے وہ افغان نیشنلز ہوں، چاہے وہ پاکستانی نیشنلز ہوں جو افغانستان میں اپنے آپ کو جو ہے سینکچوری لے کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ عربس ہوں، سینٹرل ایشینز ہوں، جو بھی ہوں، جو پاکستان کے خلاف بھارت کے پیسوں سے پاکستان میں ٹیررزم، دہشت مچا رہے ہیں، پاکستان کے ان گروپس کو جو کہ ڈسسیٹسفیکشن دکھا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کو ایک ڈسسیٹسفائیڈ پاپولیشن کے بجائے دہشت گردوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، منی پمپ ان کر رہے ہیں، ہتھیار پمپ ان کر رہے ہیں، سوسائڈ بامرز بنا رہے ہیں. تو اس چیز کو پاکستان روکے. وہ چیز رک گئی. اگر افغان رجیم کو ہماری بات سمجھ آتی ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک پاکستان کا سٹینس یہ بھی رہا ہے کہ وہ جو وہاں طالبان رجیم ہے جو کہ خود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے تو ان کو، امریکہ کو، نیٹو فورسز کو، اتنی طاقتور ملٹریز کو جو ہے وہ بھگایا ہے اور ہم ان کے ساتھ لڑے ہیں، اور پھر جو دوحہ اگریمنٹ ہوا تھا ایٹ لیسٹ اس کی پاسداری ضرور کریں. آپ نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کمٹمنٹس کی تھی، یہ فرمائیے گا جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان، واٹ ایور از ہیپننگ ان افغانستان، دین دی انریسٹ ان ایران، جو وہاں کی سچویشن ہوئی ہے خاص طور سے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد.
اب یہ تمام تر چیزیں ریجن کے اندر پاکستان کو آپ کو آگے جا کے کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی کوئی مشکل صورتحال بن سکتی ہے؟ افغانستان میں تو اوبیسلی ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ افغان طالبان نے کام نہیں کیا، ان کی رجیم نے کام نہیں کیا، سو وہاں پہ بھی ہم بزی ہیں. پھر ایران والی سچویشن یہ کیسے انفولڈ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ جی بالکل جی. آئی تھنک ٹوڈے از اے ویری پریکیریس ڈے فار پاکستانی ڈیسیجن میکرز، جو کہ اس بات کے اوپر بہت سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے مختلف سیناریوز کو کیسے سیٹل کرنا ہے. ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایران کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو لے کے ہم نے کیا کرنا ہے. افغانستان کا چلے، افغانستان میں ہماری ڈائریکشن بڑی اسٹریٹ ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے. ہم لوگوں نے ان کو ٹائم دیا، اب ایک ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. بٹ اس میں یہ جو گرینس آف یا فاگ آف وار ہے، وہ دہشت گردوں کو اور اس طرح کے مسکرینٹس کے لیے ایک ہیون سینٹ اپرچونٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو بہت ایکسپلائٹ کریں گے، تو یہ بھی ایک چیز ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر ڈفرینٹ کنٹریز جو ہماری فرینڈلی کنٹریز بھی ہو سکتی ہیں اکراس دا گلوب، جو کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ٹیررسٹ گروپس کو انیبل کر کے رکھتی ہیں تاکہ ان کا انٹرسٹ مختلف خطوں میں پورا ہوتا رہے. اور افغانستان میں بھی وہ گروپس پائے جاتے ہیں. اور جو آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ مختلف گروپس نے اس چیز کے اوپر ایک ڈفرینٹ ریاکشن دکھایا ہے، تو ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان رجیم جو کہ ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی، وہ اس لیے بھی کر رہی تھی کہ وہ اس کی فرنٹ سولجرز تھے اگینسٹ دا فرسٹ وال آف ڈیفینس تھی اگینسٹ دوز گروپس جو کہ اینٹی طالبان افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے. سو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. تو ایک وہ مسئلہ ہوگا. جو دوسری بہت بڑی ریپرکشن ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بیکاز آف ایران، جو کہ ہم سب کے لیے بینگ مسلمز ہمارے لیے ایک بہت تکلیف دہ مومنٹ ہے آج کا، بٹ ایک سیکٹیرین ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ویسے سول انریسٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے فرط جذبات میں آ کے مختلف پراپرٹیز کو جلانے کی کوشش کی ہے، مختلف ایمبیسیز کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں انفارچونیٹ سچویشنز بھی کریٹ ہوئی ہیں. تو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مائکرو ٹو مڈ ٹیئر لیول پہ ہوگی. پھر اگر جنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو جو ہمارے سی لاکس ہیں، جو ہماری لائنز آف کمیونیکیشن ہیں، آئل کا جو ہمارا پیسج ہے، انرجی پیسیجز ہیں، وہ افیکٹ ہوں گے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایران، عراق، اس علاقے میں ساری ایئر ٹریفک جو ہے وہ بالکل ہالٹ ہوئی ہوئی تھی. اور کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے، ہمارے مختلف پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں، وہاں پارکنگ سلاٹ سارے فل ہوئے ہوئے ہیں جہازوں کے، بیکاز ایئر ٹریفک بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں، ایک ڈومینو افیکٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی تو ان کا ایک امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی بھی تیار اس طرح نہیں ہوتا. ہم بڑی بڑی چیزوں کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں کہ جی اوکے if there is something happening at a bigger policy level تو اس کی ریپرکشن کیا ہوں گی. بٹ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایک ڈومینو افیکٹ بھی کریٹ کرتی ہیں اور پھر بڑا. اس کے بعد جی جو اگر ہم لانگ ٹرم کانسیکوینسز دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے بھی ایکسپلائٹ کی تھی، کہ جب اسرائیل اور ایران کا پچھلے سال اور اس سے پہلے 2 سال پہلے ڈرونز کی ایک وارفیئر ہوئی تھی، تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا جو کہ بھارت نے پچھلی مئی میں استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ نہ وہ اسرائیل ہے اور نہ اس میں وہ دم خم ہے. اور پاکستان نے جس طرح سے بھارت کے دانت کھٹے کیے تھے، تو بٹ دا فیکٹ از کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا. اور یہ جو پریسیڈنٹس ہے وہ مختلف ممالک کے لیے ایک بہت آئی اوپنر ہے. رجیم چینج کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 ممالک مل کے ایک تیسرے ملک پہ جاہریت کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو پریسیڈنٹس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کسی بھی ملک کے لیے، انکلوڈنگ پاکستان کے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ ایٹ اندر لیول مسلم ممالک کو اکٹھا آ کے تھوڑا ریاکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خطے میں امن لائیں، کیونکہ اگر یہ چیز بڑھتی چلی گئی تو سارا خطہ، چاہے ولنگلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ ہوا، تو سارا خطہ اس آگ کی لپیٹ میں آتا چلا جائے گا. ایکسپلوئٹ کرنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک.
आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की तारीख का एक नया बाब रकम हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जिन्हें ईरानी हुकूमत ने अपने इंकलाबी मिशन और इस्तकामत का नुमाइंदा करार दिया, अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद कर दिए गए हैं और मुल्क भर में 40 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। ये खबर ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के सियासी ताने बाने को झंझोड़ रही है। ऐसे लम्हात में हमें ये सोचना होगा कि इस वाक़े के पीछे सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं बल्कि एक पूरी कौम की उम्मीदों और मुस्तकबिल का सवाल है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को ईरान में तवील अरसे से मुज़ाहमत की एक अलामत के तौर पर देखा जाता रहा है। एक ऐसी अलामत जो मगरबी तसल्लुत, इलाकाई दबाव और ताकतवर क़ुव्वतों के सियासी असर रसूख के खिलाफ खड़ी थी। उनके हिमायती उन्हें न सिर्फ एक मजहबी रहनुमा बल्कि इस्तक़लाल, आज़ादी और कौमी इज़्ज़त के पैकर के तौर पर देखते थे। लेकिन आज जो हुआ है वो सिर्फ एक फ़र्द की शहादत नहीं है बल्कि ये एक आलमी सियासी बहरान की अलामत भी है। अमरीकी और इजरायली फ़ौजी कार्रवाई ने जिस तरह ईरान पर बग़ैर किसी ठोस जवाज़ के अस्करी हमला किया, मुतअद्दिद ममालिक ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब ईरान अमरीका से मुज़ाकरात में शरीक था। कई ममालिक ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की है। ईरान पे हमला करने वाली वही क़ुव्वतें हैं जिन्होंने बारहा रियासत ईरान के खिलाफ दबाव, पाबंदियों और बैरूनी मुदाखलत की पॉलिसियों को फ़रोग़ दिया और कभी कभार इक़्तिसादी और सियासी दबाव के ज़रिए ईरान के अंदरूनी फ़ैसलों को मुतासिर करने की कोशिश भी की। ईरान के अवाम ने पैगाम दिया था कि वो बातचीत, मुज़ाकरात और सफारती रास्तों से हल चाहते हैं, मगर आज जो हुआ है वो इस मुज़ाकराती फ़ज़ा की बुरी तरह खिलाफ वर्जी है और इसने एक नई लहरे गम, मुज़ाहमत और चैलेंज को जन्म दिया है। ईरानी अवाम के चेहरे पर वो गहरे जज्बात नजर आते हैं जिनमें गम, गुस्सा, इस्तकामत, इरादा और आज़ादी की ख्वाहिश एक साथ छलकती है। उनके लिए ये शहादत सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं बल्कि कौमी अज़मत, खुददारी और मुस्तकबिल के लिए एक इम्तिहान है। ईरान के अवाम आज रो रहे हैं मगर वो ये भी जानते हैं कि उनकी मज़ाहमत का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। ये मज़ाहमत अपने असूलों, अपनी तारीख़ और अपनी शनाख्त की नुमाइंदगी करती है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान में एक नई सियासी और समाजी कैफियत कायम हो गई है, जहाँ लोग अपने कौमी वक़ार, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल के फ़ैसले अपने हाथ में लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो वक्त है जब आलमी बिरादरी को खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या ताकतवर क़ुव्वतों का तसल्लुत, फ़ौजी कार्रवाइयाँ और गैर मुसालिहाना इक़दामात वाकई अमन और इस्तेहकाम लाते हैं या ये सिर्फ मज़ीद इंतशार, गम और जिद्दोजहद को जन्म देते हैं। ऐसे मौके पर ईरानी अवाम जो कुछ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो या उम्मीद, वही एक बड़ी हकीकत की नुमाइंदगी करता है कि एक कौम अपनी तकदीर, इज्जत और मुस्तकबिल के लिए आज खड़ी है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।